میری بیٹی گھر میں کالا برقع اوڑھ کر کام کرتی پھرتی، ہر وقت کہتی میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں تو کوئی مجھے دیکھتا ہے۔ یوں وہ ہر کام برقع کے نیچے ہی کرتی۔ میں نے کئی بار اس کا ڈاکٹری علاج بھی کروایا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ اب تو میری بیٹی برقع اوڑھ کر غسل خانے بھی جانے لگی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی تو میں نے جو ہی اس کا برقع دھونے کے لیے اٹھایا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی شدید گرمی میں بھی میری بیٹی ثنا نے کالا برقع اوڑھ رکھا تھا۔ وہ صحن میں جھاڑو لگاتی اور بار بار پسینہ صاف کرتی جا رہی تھی۔ میں نے 1000 دفعہ کا دہرایا ہوا جملہ پھر سے دہرا دیا کہ شاید اس دفعہ اس پر کوئی اثر ہو جائے۔ میں بولی ثنا برقع اتار دو، گھر میں کوئی نہیں ہے، فقط تم اور میں تو ہی ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور سرگوشی کے انداز میں بولی امی آپ کو علم نہیں ہے، کوئی مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ میں نے بیٹی سے جھاڑو چھین لیا اور اسے کہا کہ تم کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، میں ہی کر لیتی ہوں گھر بھر کا کام۔ وہ مجھ سے ڈر گئی تھی اس لیے چپ چاپ کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں جھاڑو لگاتی جاتی اور بڑبڑاتی جا رہی تھی کہ نہ جانے بیٹھے بٹھائے اس کمبخت کو کیا ہو گیا ہے۔ ثنا ایک بڑی ہنس مکھ اور سوشل سی لڑکی تھی۔ نئے طرز کا فیشن سب سے پہلے محلے میں وہی تو کرتی تھی۔ محلے کی سب خواتین اس سے بڑی متاثر تھیں مگر بیڑا غرق ہو پروین کا، جس نے میری بیٹی کا یہ حال بنا دیا تھا۔ نہ جانے دنیا جہان چھوڑ کر ثنا نے محلے میں آنے والی 35 برس کی بیوہ پروین کے ساتھ دوستی کیوں گانٹھ لی تھی۔ جیسے جیسے ان دونوں کی دوستی بڑھتی گئی میری ثنا کے رنگ بدلتے چلے گئے تھے۔ وہ ہر وقت سیاہ برقع اوڑھ کر رکھتی اور کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھی۔ اسے فقط پروین کے ساتھ ہی سروکار تھا۔ شام ہوئی، میں ثنا کو آواز دی کہ آ کر ہانڈی پکا لو، تمہارے ابو آنے والے ہیں۔ وہ سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھ کر تو مجھے ہی گرمی لگنے لگی تھی۔ میں نے جان چھڑوانے کی خاطر کہا ثنا مجھے اب یاد آیا ہے، تمہارے ابو نے خاص مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی سبزی کا کھانا چاہتا ہوں، تم ایسا کرو کمرے کی صفائی کر لو۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی۔ جب اس کے ابو کام سے واپس آئے تو پانی کا گلاس پکڑا کر بولی میں پروین باجی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے ابو نے فٹ سے اجازت دے دی تھی۔ میں ثنا کو گھور رہی تھی۔ ثنا پورے دن میں اسی وقت پروین کے گھر جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابو اسے کسی چیز سے روکتے ٹوکتے نہیں ہیں۔ آج میں نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر پروین میری بیٹی کو کون سی پٹیاں پڑھاتی ہے، اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں۔ اسد کو کھانا دے کر میں بولی کہ میں ثنا کو لے کر آؤں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ ڈر رہی ہوگی۔ اسد نے اجازت دے دی تو میں نے پروین کے گھر کی راہ لی تھی۔ اس کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ میں جیسے ہی پروین کی گلی میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ پروین اور ثنا رکشے سے اتر کر پروین کے گھر داخل ہو چکی تھی۔ میری تو پوری دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ یہ کیا تھا؟ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا وہ سچ تھا؟ میں غصے سے بھیپری۔ جیسے ہی پروین کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ثنا اپنا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ پروین شرمندہ سی ہو کر آگے بڑھی تھی۔ وہ بولی باجی ثنا مجھ سے میکرونی بنانا سیکھنا چاہ رہی تھی، کام کرتے کرتے ہاتھ پر چھری لگ گئی تھی، کٹ گہرا تھا اس لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، 1-2 دن کی احتیاط کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پروین اس قدر شرمندہ سی تھی کہ میں نے ہی اسے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، کام کرتے ہوئے چوٹ لگ جانا کوئی معمولی سی بات ہے۔ تب کہیں جا کر پروین کو حوصلہ ہوا تھا۔ میں ثنا کو اپنے ساتھ لے کر گھر آئی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی جبکہ اس کے آنسو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ثنا کو پیار کیا اور سمجھایا کہ اتنی معمولی سی بات پر یوں تڑپ تڑپ کر نہیں روتے۔ پھر میں نے ثنا کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلایا تھا کیونکہ کٹ اس کے داہنے ہاتھ پر لگا ہوا تھا۔ میں ثنا کو سلانے کے لیے اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ میں بولی آ جاؤ، تمہارا برقع اتار دوں، پھر آرام سے سو جانا۔ ثنا گھبرا کر 4 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی امی میں برقع پہن کر ہی سو جاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا مگر بیٹی کے زخم کا خیال کر کے میں چپ کر گئی تھی۔ میں ساری رات ثنا کی پریشانی میں سو نہیں پائی تھی۔ میری جوان جہان بچی کو نہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی تھی۔ اب تو اس کے رشتے آنے تھے، یہ تو اس کی شادی کے دن تھے۔ اب اس حالت میں کون اس کو بیاہے گا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ثنا کو کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔
شاید وہی اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکے۔ صبح میں جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا کر ثنا کے پاس لے گئی تھی۔ مجھے یہ فکر تھی کہ بچی کے ساتھ ہاتھ میں تکلیف ہوگی، وہ خود سے کھانا نہیں کھا پائے گی۔ میں کھانا لے کر گئی تو ثنا نے مجھ سے ٹرے پکڑ لی اور پودینے والے توڑ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ تبھی میری نظر ثنا کے ہاتھ پر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اب پٹی اس کے بائیں ہاتھ پر تھی۔ ثنا نے میری نظروں کا تعاقب کیا تو اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے گلے میں نوالا اٹک گیا۔ اس نے کھانتے ہوئے مجھے پانی لانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں پانی لے کر لوٹی تو ثنا کی پٹی ایک بار پھر سے دائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر خود باہر نکل گئی تھی۔ میرا دل انجانے وسوسوں کے تحت دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے میری بچی یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اس نے ہاتھ کی چوٹ کا بہانہ کیوں کیا تھا؟ اور پھر آخر وہ کل گئی کہاں تھی؟ میرے ساتھ تو گلی کے کونے تک نہ جاتی تھی، نہ جانے پروین کے ساتھ کہاں کہاں کی سیر کرتی پھر رہی تھی۔ میری بچی میں کوئی عیب نہ تھا، یہ تو میں جانتی تھی، لیکن پروین پر مجھے بڑا گہرا شک ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا پتہ لگا کر ہی چھوڑوں گی، باقی کا قصہ خود بخود کھل جائے گا۔ اب میں پروین کے معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھنے لگی تھی، یہاں وہاں سے اس کے متعلق پوچھتی رہتی تھی۔ مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ فقط میری ثنا ہی نہیں بلکہ محلے کی باقی لڑکیاں بھی اس کی گرویدہ تھی۔ اس کے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ کبھی کوئی لڑکی اس سے بریانی سیکھنے چلی گئی تو کبھی کوئی لڑکی اس کوفتے بنانے کے ہنر میں طاق ہو گئی تھی۔ میں نے تو جس عورت سے پوچھا تھا سب کی سبھی پروین کو جھولیوں بھر دوائیں دے رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کی بیٹیوں نے گھرداری میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دوسری کسی لڑکی کا رجحان مذہب کی جانب نہ ہوا تھا۔ خیر، محلے کی عورتوں کی باتیں سن کر میں بھی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی تھی کہ چلو میری بیٹی کو بھی استاد مل گئی ہے، لیکن میری بیٹی مجھے مکمل طور پر خوش ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ میں تو اس کی عجیب و غریب حرکتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ اب تو ثنا باتھ روم جاتے ہوئے بھی عبایا نہیں اتارتی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر ثنا سے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف وہی کافی نہیں ہے بلکہ نماز قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے، ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر ثنا کی آنکھوں میں ایک دم سے پانی آ گیا تھا۔ وہ بولی، مجھ جیسی گنہگار لڑکیاں جنتوں میں نہیں جاتی۔ میں تو اس لڑکی سے بہت تنگ آ گئی تھی، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے اسد سے مشورہ کیا اور ثنا کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ثنا نے پہلے سیشن میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ میں اسے ہر ہفتے وہاں لے جایا کروں۔ نفسیاتی ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ تھی، مگر میں اپنی بیٹی کو بالکل تندرست دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں کیسے بھی کر کے پیسوں کا انتظام کرنے لگی تھی۔ میں اپنے طور پر بھی ثنا کو سمجھاتی رہتی تھی کہ پردہ نہ باپ سے ہوتا ہے اور نہ ہی ماں سے۔ اسلام ہمیں غیر محرم سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ثنا رو کر کہتی، امی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے اور ابو کے علاوہ بھی کوئی ہے اس گھر میں جو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے؟ وہ میرا محرم نہیں ہے، میرا پردہ واجب ہے۔ میں بولی، آخر کون ہے جو تمہیں دیکھتا ہے؟ کس نے میری بیٹی کو تنگ کر رکھا ہے؟ میں بولی، آخر کون ہے جو تمہیں دیکھتا ہے؟ کس نے میری بیٹی کو تنگ کر رکھا ہے؟ وہ بولی، امی کبھی وہ چھت سے گھورتا ہے مجھے تو کبھی کبھی میرے کمرے کے روشن دان سے، کبھی وہ ہمارے گھر کی دیوار سے سر نکال کر مجھے دیکھتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ تبھی محلے میں شور اٹھا تھا۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تھی تو پتہ چلا کہ راشدہ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ گھر سے کہہ کر نکلی تھی کہ پروین سے قورمہ سیکھنے جا رہی ہے، مگر جب وہ 5 گھنٹے بعد بھی گھر نہ آئی تو راشدہ پروین کے گھر گئی۔ پروین نے بتایا کہ اس کی بیٹی تو آج وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ پورے محلے میں شوق پھیل گیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا، اس سے قبل تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ راشدہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، جبکہ راشدہ کے شوہر نے خود کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ اب محلے کی سب عورتیں ڈر چکی تھی، سب نے ہی اپنی بیٹیوں کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ کچھ دن اس واقعے کی دہشت رہی، پھر یہ قصہ آیا گیا ہو گیا، لیکن میرے دماغ میں راشدہ کے بین اٹک کر رہ گئے تھے۔ میری تو تھی بھی ایک ہی بیٹی، وہی میرا سب کچھ تھی، میں اس کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ثنا کو پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی تو اس نے بتایا کہ ثنا کے دل میں کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ خود کو چھپا چھپا کر رکھتی ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر پر تب چڑھ گئی تھی کہ اتنی بھاری فیسیں بھی لیتے ہو، مگر ابھی تک تم سے میری بچی کی بیماری بھی نہیں پکڑی گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ ثنا کسی شے سے ڈرتی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے یہ بتانا آپ کا فرض ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دوبارہ وہاں نہیں لے کر جاؤں گی۔
मैं उसे किसी पीर फकीर से दम डलवा कर देखना चाहती थी। एक पीर ने मुझसे कहा था कि हर जुमेरात को रात 11 बजे के बाद 11 मुर्गियाँ मोहल्ले में छोड़ देनी है, इस तरह मेरी बेटी के सर से बला टल जाएगी। अब मैं बहुत उम्मीद हो गई थी। मैंने सुना था कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है। अब मैं जुमेरात का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब मैंने सना पर दम डलवाया था, वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। बुर्का तो उसने अभी भी नहीं छोड़ा था, मगर इतना ज़रूर था कि वो एक बार फिर से परवीन के पास जाने लगी थी। मैं इसी में खुश थी कि चलो परवीन के साथ मेरी बच्ची खूब खुश रहती है। परवीन पर भी मुझे बहुत तरस आता था। उसकी कहानी भी बड़ी दुखी थी। वो शादी के 2 माह बाद ही बेवा हो गई थी। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था, जबकि भाभीियों ने भी उसे घर में घुसने न दिया था। अब वो तनहा जिंदगी गुजार रही थी। उसकी एक सहेली ने ही उसे हमारे मोहल्ले में घर लेकर दिया था। बस ये अच्छा था कि परवीन के शोहर के इंतकाल के बाद उसे अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, जिसकी वजह से उसका खूब गुजारा हो रहा था। मेरे दिल में अक्सर ये बात भी आती थी कि मैं कोई मुनासिब लड़का ढूंढकर परवीन की शादी करवा दूंगी। पहाड़ जितनी जिंदगी वो बची अब तनहा गुजार नहीं सकती थी। मैंने अपने तौर पर रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया था। अल्लाह अल्लाह करके जुमेरात का दिन भी आ गया। मैंने सरे शाम ही शोहर और बेटी को खाना खिलाकर सुला दिया था। खुद में घड़ी की सुइयां गिन रही थी। नींद से आंखें बोझल थीं, मगर मुझे जागना ही था। 11 बजे तो मैं जल्दी से नन्हे से डरबे को उठाकर बाहर आ गई थी। इस डरबे में 11 मुर्गियाँ थी, जो मैंने आज ही बाजार से ली थी। 2 गलियाँ छोड़कर मैं आगे निकल गई थी। मैंने डरबा खोल दिया और वो मुर्गियाँ खुशी खुशी यहाँ वहाँ भागने लगी थी। उन मुर्गियों का मकसद ये होता था कि मुस्तहिक लोग उनको पकड़कर उनका गोश्त पका लेते थे। मैं वहाँ खड़ी ही थी कि अचानक मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं दीवार की ओट में होकर देखने लगी थी कि रात के इस वक्त किसके घर मेहमान आ गए हैं। सामने का मंजर देखकर तो मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। सामने ही परवीन गाड़ी से निकल रही थी। परवीन का गाड़ी से निकलना मुझे हैरान नहीं कर रहा था, बल्कि उसका लिबास मुझे परेशान कर गया था। वो सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, बनी संवरी सी थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी, गाड़ी धुन करके गुजर गई थी, जबकि परवीन अपने घर में चली गई थी। ये क्या था? मुझे कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। सारी रात इसी फिक्र में गुजर गई थी कि इस औरत का क्या किस्सा है। परेशानी की यह बात थी कि परवीन के घर सारे मोहल्ले की लड़कियों का आना जाना था। दिल में तो बहुत आया कि ये बात सबको बुझाकर बता दूं, मगर फिर अल्लाह के कहर से डर गई कि न जाने बात क्या हो और मैं किसी शरीफ औरत पर बहतान लगा बैठूं। मैंने सोचा कि पहले इस मामले की तहकीक करूं, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगी। सुबह हुई तो फिर से मेरी बेटी ने बुर्का ओढ़ लिया। आज वो मुझे बड़ी घबराई घबराई सी लग रही थी। वो बार बार कह रही थी कि अम्मी मुझे परवीन बाजी के घर जाना है, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उसे वहाँ जाने दूँ। मैं उसको टालती रही थी। वो किचन में जाकर बर्तन धोने लगी थी। मैं गिलास लेने किचन में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरी सना तो मुझसे चुप चुप कर रो रही थी। मैंने उसको पिचकार कर पूछा, बेटा क्या हुआ है? वो नफ़ी में सर हिलाती रही, लेकिन बोली भी कुछ नहीं। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया तो वो मुझे धक्का देकर अपने कमरे में भाग गई। मेरा सर दीवार में जा लगा। मुझे चक्कर आने लगे थे, इसलिए नहीं कि मेरा सर दीवार में लगा था, बल्कि इसलिए कि सना को गले लगाते हुए जो एहसास मुझे हुआ था, उसने मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर डाला था। मैं ज़मीन पर बैठती चली गई और रोती रही थी। ये सब क्या हो रहा था? या अल्लाह, मेरी सना को क्या हो गया है? सना ने खुद को अंदर बंद कर लिया। मैं भी चाहती थी कि वो कमरे में ही रहे। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे वहम की तस्दीक न हो जाए। मैं बिल्ली को सामने देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ गई थी। शाम में असद आए तो सना का पूछने लगे। मैं बोली, वो आज जल्दी सो गई है। फिर मैंने असद को खाना दिया तो वो भी सो गए, जबकि सना अपने कमरे में बंद थी। रात के 11 बजे मैं स्याह चादर लेकर बाहर निकल आई थी। मैं परवीन के घर के सामने खड़ी थी। तभी एक बहुत ही बड़ी गाड़ी तेज रफ्तारी से आई और परवीन के घर के सामने जा रुकी थी। परवीन बड़ी अजलत में घर से निकली थी। मैं ये देखकर शहते रह गई थी कि वो तो बिल्कुल दुल्हनों की तरह ही सजी संवरी सी थी। वो बड़ी अदा से गाड़ी में जा बैठी थी। मुझे कुछ न सूझा। मैं भी साथ साथ चलने लगी थी। मेरी खुशकिस्मती यह थी कि आगे ही मुझे टैक्सी मिल गई थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो इस सफ़ेद गाड़ी का पीछा करे। हमारी टैक्सी उस गाड़ी का पीछा करते करते तंगो तारीख गलियों से गुजरती जा रही थी, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी एक ऐसे इलाके में पहुँच गई थी जहाँ रात में भी दिन का गुमान होता है। ये वो इलाका था
جہاں شریف لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، اماں جی، آپ کا یہاں رکنا درست نہیں ہے۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولا، اماں جی واپس چلیں؟ میں نے کہا، چند لمحے رک جاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں تو گاڑی میں بیٹھی بیٹھی اس پورے علاقے کو دیکھ رہی تھی۔ بلند و بالا چباروں سے لٹکتی لڑکیاں دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ تب ہی میری نظر رشیدہ کی بیٹی پر پڑی تھی۔ وہ بھی ایک چبارے میں ایسے کھڑی تھی جیسے اس میں روح موجود ہی نہ ہو۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ پھر میں نے ڈرائیور کو بولا کہ وہ واپسی کی طرح لے۔ ہم واپس آ گئے تھے۔ وہ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹتے گزاری تھی۔ ثنا کی فکر، پروین کا صدمہ اور رشیدہ کی بیٹی کا غم مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر میں نے ایک حل سوچا تھا۔ میں نے اپنے محلے کے تمام معززین کے گھر گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ پروین رات کو کہیں جاتی ہے، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ ہم رات کے 11 بجے سڑک پر کھڑے تھے اور پروین گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے سامنے سے گزر گئی تھی۔ پھر ہم نے اس کا پیچھا کیا اور سب پروین کی حقیقت جان گئے تھے۔ میں نے اس کو رشیدہ کی بیٹی بھی دکھا دی۔ محلے والوں کو خون جوش مارنے لگا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابھی گاڑی سے اتر کر پروین کی درگت بنا دیں، مگر میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسے لوگ بڑے بدمعاش ہوتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کو ایک لائحہ عمل بتایا۔ اس بار پھر سے میری بات محلے والوں نے مان لی۔ ہم واپس چلے آئے تھے۔ اگلے دن ہم سب مل کر پروین کے گھر گئے تھے۔ میں ہی آگے بڑھ کر بولی تھی، پروین، ہم سب تمہاری اصلیت سے واقف ہو گئے ہیں۔ ہم جان گئے ہیں کہ تمہارا تعلق اس جگہ سے ہے جہاں کا نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رشیدہ کی بیٹی بھی وہیں پر ہے۔ اگر تم یہاں سے زندہ سلامت نکلنا چاہتی ہو تو رشیدہ کی بیٹی کو یہاں بلواؤ، ورنہ ہم تمہاری ٹکا بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ پروین بڑی گھبرا گئی تھی۔ وہ صاف مکر گئی تھی، مگر آخرکار اپنی اصلیت کے متعلق مان ہی گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو فون کر کے رشیدہ کی بیٹی کو واپس بلوا لیا۔ ہم نے پولیس کا پہلے سے انتظام کر لیا تھا۔ لڑکی اغوا ہونے کے کیس میں پولیس پروین اور اس کے آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ رشیدہ کے گھر عجیب سا ماحول تھا۔ کبھی وہ خوشی سے ہنس دیتی تو کبھی رو دیتی کہ اس کی بیٹی کے ماتھے پر بہت بڑا داغ لگ گیا تھا۔ میں یہ سب نمٹا کر گھر واپس آئی تو میں باتھ روم کے باہر ثنا کا برقع پڑا ہوا تھا۔ دیکھا تب وہ خود بھی باتھ روم میں تھی۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کا برقع جلدی سے دھو ڈالا تھا۔ ثنا کو علم نہیں تھا کہ میں واپس آ چکی ہوں۔ وہ جب باتھ روم سے باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر ڈر گئی، جبکہ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میرے سامنے ثنا کھڑی تھی، جس کا پیٹ 9 ماہ کی حاملہ عورت کی طرح باہر نکلا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، ثنا یہ کیا ہے؟ وہ بولی، امی مجھے بہت درد ہوتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ میں نے پروین باجی کو دکھایا تو وہ بولی کہ تم حاملہ ہو۔ امی میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو میرے حمل کے متعلق علم ہو اور میرے باپ کی عزت خاک میں مل جائے۔ میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ثنا روتے ہوئے بولی، امی مجھے بچا لیں، میں یہ بچہ نہیں جننا چاہتی۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ ثنا کا گلا گھونٹ کر اسے جان چھڑوا لوں، مگر میں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے شفیق لہجے میں پوچھا کہ ثنا تم نے کس سے نکاح کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ بولی، امی نکاح تو دور کی بات ہے، میں نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی۔ اب میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، پھر یہ حمل یہ کیسے ممکن ہے؟ ثنا بولی، امی مجھے پروین باجی نے کہا تھا۔ پھر جس دن میں نے ہاتھ کے زخم کا ناٹک کیا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں اس لیے روتی رہتی۔ وہ کہتی تھیں کہ ایک دن موقع دیکھ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر میری ڈلیوری کروا دیں گی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ میری ثنا کو کیوں لے جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے بھی اپنے کوٹھے پر بٹھا کر نچواتی۔ میں نے ثنا کے برقعے کے سوکھنے کا انتظار کیا، پھر اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی تھی، جہاں چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ ثنا حاملہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیٹ میں رسولی تھی، جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ثنا کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ میں نے اللہ پر توکل کر کے اسی وقت ثنا کا آپریشن کروا دیا تھا۔ اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ میری ثنا بچ گئی تھی۔ اسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی اور اب آہستہ آہستہ ثنا بہتر ہونے لگی تھی۔ میں نے ثنا سے پوچھا
کہ بیٹا کیا اب بھی تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ثنا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولی امی مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، میں تو برقع پہننے کے لیے بہانہ بناتی تھی۔ پروین باجی نے جو مجھے ڈرایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا ثنا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنا دکھ درد پریشانی ہمیشہ اپنے ماں باپ یا گھر والوں کو بتانی چاہیے۔ جب ہم باہر سہارا ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو وہی ہمیں گہرے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔